ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے درخت کے نیچے ایک موچی بیٹھا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ وہ سارا دن لوگوں کے تھیلے سلائی کرتا، جوتوں کو مرمت کرتا۔ بہت سے زیادہ غریب لیکن دل کا بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا، روٹی دوپہر کے وقت پانی میں بھگو کر کھا لیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اور روٹی کا ایک ٹکڑا جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ درخت پر چڑیاں بیٹھ کر چوں چوں کرتی، اس کے پاس آ کر روٹی کھا لیتی۔ کھانا کھا کر برگد کے درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کیا کرتا تھا اور پھر نماز پڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ کوئی نیک آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر ٹوپی بھی لی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی روٹی کا ایک ٹکڑا چڑیوں کو ڈال رہا تھا تو مسافر نے دیکھا کہ وہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی ایک ٹکڑا اس نے چڑیوں کے لیے بچایا ہے۔ اب وہ ٹکڑا چڑیوں کو ڈال رہا ہے اور اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ہاتھ اٹھا کر روٹی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسافر نے کہا، اے موچی، تو نے روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پھل اور اچھا اچھا کھاتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ایسا کیا ہے؟ تو موچی نے کہا کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے، صحت کے ہوتے ہوئے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ صحت اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیے ہیں جس سے میں اپنے روزی روٹی کما سکتا ہوں، اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اور رہی بات روکھی سوکھی روٹی چڑیوں کو ڈالنے کی، یہ چڑیا میری پڑوسی ہے اور میں پڑوسی کا حق بھی ایک لقمے میں ادا کرتا ہوں، اور اس حق ادا کرنے سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا اور نہ ہی کچھ جاتا ہے، بلکہ ان کی چوں چوں کی آواز سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو مسافر نے کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھی۔ موچی نے یہ آیات بہت ادب سے سنی، پھر کہا کہ آپ مجھے ان آیات کا مطلب سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے اور بادشاہی کا مالک بھی تو ہی ہے۔ جس کو تو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی اس مسافر کا جوتا مرمت کرنے لگا۔ موچی نے کہا کہ میں آپ سے اس جوتے کی مرمت کے پیسے نہیں لوں گا، بلکہ آپ مجھے میری مزدوری کے بدلے کچھ آیات یاد کروا دے جس کو میں پڑھ لیا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائیں اور سلام کر کے جوتا مرمت کروا کے چلا گیا۔ موچی آج بہت ہی زیادہ خوش ہوا کیونکہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ موچی کا جب دل چاہتا قرآن پاک کی آیات پڑھ لیتا، جب اس کے پاس وقت ہوتا اور وہ یہ آیات بڑی خوشی سے پڑھتا۔ اس کو یہ آیات بہت ہی زیادہ پیاری لگتی تھی اور وہ یہ آیات چڑیوں کو بھی پڑھ پڑھ کر خوشی سے سناتا۔ اسی طرح کافی دن بعد گزر گئے کہ موچی کے پاس کوئی کام نہیں آیا۔ موچی کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے، اس سے وہ آٹا خرید لایا، لیکن آٹا بھی بہت زیادہ نہیں تھا، تو لہٰذا کچھ دن اور گزر گئے، اس کے پاس کوئی کام نہیں آیا، آٹا بھی ختم ہو گیا۔ اب موچی کو بھی بھوک لگنے لگی۔ وہ دن میں کئی بار پانی پی پی کر گزارا کرنے لگا۔ چڑیا بھی آ کر اس کے پاس چوں چوں کرتی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب ہمیں کھانا دو۔ موچی بہت ہی زیادہ پریشان تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر تھی۔ جب وہ گھر واپس گیا تو اس کی بیوی اور بچے بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اسی طرح 2 دن اور گزر گئے۔ انہوں نے پانی پی پی کر گزارا کیا، لیکن کھانے کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ سب گھر والے بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے اور گھر میں ایسے کوئی چیز نہیں تھی جس کو بیچ کر آٹا یا دانے وغیرہ کچھ خرید لاتے۔ جب 4 دن گزر گئے تو بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، بچے بہت ہی زیادہ بھوکے ہیں، 4 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، اگر یہی حال رہا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اب گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ سامنے پڑوسیوں کے گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، کوئی دعوت چل رہی ہے، وہاں سے کھانا مانگ کر لے آؤ یا پیسے مانگ لو تاکہ میں بچوں کو کھلا سکوں اور اپنا پیٹ بھر سکیں۔ موچی بہت ہی زیادہ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ سامنے والا پڑوسی بہت ہی زیادہ گھمنڈی اور غرور پسند ہے، میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتا،
لیکن مجھ سے بچوں کی یہ حالت بھی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا دے کہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اب اپنے پڑوسی کے پاس گئی، اس سے کہا کہ میرے گھر میں 4 دن سے فاقہ چل رہا ہے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، اگر وہ کچھ نہیں آج کھائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا تمہارے ہاں جو دعوت چل رہی ہے ان میں سے تھوڑا سا کھانا میرے بچوں کو دے دو، تو کچھ پیسے یا مجھے ادھار ہی دے دو، جب میرے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا تو تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر پڑوسی ہنسا اور کہنے لگا، تم نے یہ دیگ پکتی ہوئی دیکھی ہے، تم تو مانگنے چلے آئے، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ میں نے کتنی زیادہ محنت کی ہے اور پھر میں نے کمایا ہے، پھر اپنی کمائی سے یہ گھر بنایا ہے، لہٰذا تم بھی کماؤ، تم تو مفت خورے ہو اور میں مفت خوروں پر اپنی رقم کیوں برباد کروں، جاؤ جاؤ ادھر سے بھاگ جاؤ۔ اس کی یہ باتیں سن کر موچی خاموش رہا تو پڑوسی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو دھکے مار کر یہاں سے نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرف بھاگ کر آیا ہے، میرا پیسہ اتنا زیادہ فالتو نہیں آیا کہ میں ان فقیروں پر خرچ کروں۔ اس کی یہ بات سن کر 2-3 نوکر آئے اور موچی کو دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ موچی میں اتنی جان اور قوت تو تھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی وہ فاقے سے تھا، اس لیے فوراً گر پڑا اور پیشانی پر چوٹ آئی اور خون نکل پڑا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، مسجد کی طرف چلا گیا۔ گھر کی طرف اس لیے نہیں گیا کیونکہ گھر میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بچے میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ باپ کھانے کے لیے لائے گا تو ہم کھائیں گے، لہٰذا وہ مسجد میں گیا اور پیشانی صاف کی اور وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا مانگنے کے لیے اس نے ہاتھ ہی اٹھائے کہ وہی والی آیات بار بار پڑھنے لگا، اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ رونے لگا، روتا جا رہا تھا، یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ ایک تاجر وہاں پر آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے یہ الفاظ سنے تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان یہاں پر لے کر آیا ہوں، میرا وفادار آدمی مر گیا ہے، اب مجھے اپنے کام کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہے، تو لہٰذا میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو، میں تمہیں اپنے کام پر رکھ لیتا ہوں، تمہیں اچھی مزدوری دے دیا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے مکمل وفاداری اور ایمانداری چاہیے۔ تو موچی مان گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اب تاجر نے موچی کو کچھ رقم دی تو موچی نے اس رقم سے کھانا وغیرہ خریدا اور گھر لے کر گیا، پھر سب نے مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اسی طرح موچی تاجر کے ساتھ کام کرنے لگا، تاجر اس کو اچھا معاوضہ دینے لگا اور اس طرح گھر پر وہ کچھ خرچ کر لیتا، کچھ جوڑ لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے، تو اب تاجر کے جانے کا وقت ہو گیا، تاجر واپس چلا گیا۔ موچی نے تجارت خود ہی شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ تجارت کرتا گیا، اب وہ شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے بہت ہی زیادہ خوبصورت گھر بنوایا، اس گھر میں ایک پتھر پر وہی آیات لکھوا کر دیوار میں نصب کی، اور وہ یہ آیات بھولا نہیں تھا بلکہ آیات کو ویسے ہی شوق و رغبت سے پڑھا کرتا تھا۔ اس نے بہت زیادہ نوکر رکھ لیے تھے، جب بھی کوئی غریب آتا تو موچی فوراً اس کو کھانا وغیرہ کھلاتا، اس کے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا، پھر اس کو پیار سے رخصت کرتا، اور وہ چڑیوں کو بھی نہیں بھولا تھا، ان کو بھی روزانہ ڈھیروں سارا کھانا ڈال کر آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے باہر دیکھا تو ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا تھا، تو نوکر اس کو پکڑ کر اندر لے آئے، اس کو کھانا وغیرہ کھلایا، اس کو کپڑے پہنائے۔ پھر ایک نوکر اس کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا، اور اس کی رونے کی آواز سن کر موچی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نوکر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ آدمی جو اس وقت فقیر کے بھیس میں آیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ امیر آدمی تھا، میں اس کے یہاں نوکر تھا، ایک بار میرا بیٹا بیمار تھا، اس نے مجھے علاج کروانے کے پیسے نہیں دیے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، لیکن مجھے آپ کی دیوار پر جو آیات لکھی ہوئی ہیں، مجھے ان کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شخص بہت ہی زیادہ امیر تھا، مغرور تھا، اور یہ اپنے مال میں سے غریبوں مسکینوں کو بھی کچھ نہیں دیا کرتا تھا، نہ ہی صدقہ و خیرات کرتا تھا، بلکہ غریبوں کو دھکے مار کر نکال دیا کرتا تھا۔ اب خود اس حال میں ہے کہ وہ خود اس روٹی اور کپڑے کی ضرورت مند ہے۔ جب موچی نے نوکر کی یہ بات سن کر فقیر کے پاس گیا، اس نے دیکھا یہ تو وہی شخص تھا جو اس کا مغرور پڑوسی تھا اور جس شخص نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ موچی نے کہا، میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو بہت ہی زیادہ غریب تھا، لاچار تھا، لیکن ایک بار مجھے 4 دن کے فاقے نے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا، لیکن آپ نے مجھے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا، اور میری پیشانی پر گر کر جو چوٹ لگی اس کا نشان آج بھی میری پیشانی پر موجود ہے۔ پڑوسی نے اس فقیر کو پہچان لیا، رونے لگا، کہنے لگا، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا،
بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بھی بیمار ہو گیا ہوں، اور گھر بھی بکھ گیا، نہ سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، اور واقعی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اسے بادشاہت پر بٹھاتا ہے اور اسے مال و مال کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا بنا دیتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔